دنیا ولایت میں تیرا نام رہے گا. آپ سے تو وہ بنگلہ دیشی بھی اچھا ہے بھائی، جو اردو نہیں سمجھتے لیکن آواز ایسی ملاتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. آپ نے صرف دوسرا مصرع کہنا ہے، حیدر تیرے نام سے اسلام رہے گا. پہلا میں کہوں گا، دوسرا آپ کہیں گے. دنیا ولایت میں تیرا نام رہے گا. دنیا ولایت میں تیرا نام رہے گا. اب جو پہلا مصرع کہوں گا اس کا جواب ہے معاویہ تیرے نام سے اسلام. دنیا بصیرت میں تیرا نام رہے گا. دنیا سیاست میں تیرا نام رہے گا. ہاں، یہاں پہ درد ہوتا ہے کچھ کو معاویہ کا نام سن کر، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا بصیرت میں تیرا نام رہے گا. دنیا سیاست میں تیرا نام رہے گا. اب جو میں کہوں گا آپ اس کا جواب دیں گے عائشہ تیرے نام سے اسلام. دنیا طہارت میں تیرا نام رہے گا. دنیا عزت میں تیرا نام رہے گا. دنیا طہارت میں تیرا نام رہے گا. ہائے ہائے، دنیا طہارت میں تیرا نام رہے گا. اور اب میں جو کہوں گا آپ جواب دیں گے حسین تیرے نام سے دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا. دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا. دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا. دنیا تلاوت میں تیرا نام رہے گا. کسی نے قرآن پڑھا بدر کے میدان میں بیٹھ کر، کسی نے قرآن پڑھا حنین کے میدان میں بیٹھ کر، کسی نے قرآن پڑھا اور کی پہاڑیوں کی غاروں میں، کسی نے قرآن پڑھا خندق میں، کسی نے قرآن پڑھا خیبر میں، کسی نے قرآن پڑھا مسجد نبوی کے شہر میں، کسی نے قرآن پڑھا ریل کے اندر. میرے حسین نے قرآن پڑھا نیزے پہ چڑھ کر. اس لیے کہوں گا کہ دنیا تلاوت میں تیرا نام رہے گا. دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا. دروشی پولیس تو میں نے اس سے کہا مسٹر کرسچن، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر بات ختم کر دی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر وہ شخص کی بات کرتا، اگر وہ ٹیلی فون کی بات کرتا تو اس وقت کے لوگ نہ مانتے. لیکن یہ جو آسمان کی فضاؤں میں جہاز اڑ رہا ہے، یہ تمہاری کمال تھوڑی ہے، یہ تمہاری کمال تھوڑی ہے، یہ بھی تو اس آج پاؤ بھیجے کی کمال ہے جو اللہ نے تمہارے سر میں رکھ دیا. جو اللہ نے تمہارے سر میں رکھ دیا یہ اس کی کمال ہے. اللہ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر تم پر تجسس تحقیق کے دروازے کھول دیے. یہ نعمت کا ایک پھول تھا. اب اس کی نعمتوں کے گلدستے سے ایک اور پھول.
فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربين. دودھ کا گلاس ہونٹوں پر لگانے سے پہلے سوچا تو کر لو کس نے بھیجا، کہاں سے آیا. اتنا تو کر لیا کرنا، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، اور جو اس کا ذریعہ ہے اس جانور کا رنگ سیاہ، اس کا فضلہ بدبودار اور متعفن، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، وہ جو چارہ کھاتی ہے وہ سبز، اس کا پیشاب ترش. لیکن وہ کون ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا. لبنا دودھ کی قرآن خاصیت بیان کرتا ہے. کبھی مویا صح بوتل پہ تو لکھ دیتے ہیں عربی مویا صح، یہ پاک پانی ہے، یہ تندرستی والا پانی ہے یہ، لیکن اللہ نے مویا کو پاک نہیں کہا. قرآن میں صرف ایک نعمت ہے جسے اللہ نے لبنن، پھر اس کی صفت بھی بتائی لبنن خالصا. پھر ایک صفت نہیں بتائی، دو بتائی، لبنن خالصا اور آگے سائغا للشاربین. دو صفتیں بتائیں دودھ کی. وہ کون ہے جو تیرے دودھ کے گلاس میں تیری بکری کے کالے رنگ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، اس کے فضلے کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، اس کے خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، اور اس کے چارے کے سبز رنگ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. لبنا خالصا سائغا للشاربین. کس سے مانگو گے؟ کس سے مانگو گے؟ حضرت وہ تھے نا اللہ سے باتیں کر رہے تھے کہ تنہائی کے عالم میں میں جو گھبراتا ہوں، دکھ کے عالم میں میں جو گھبراتا ہوں، غم کے عالم میں میں جو گھبراتا ہوں، پر در خیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. دیکھا اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ تنہائی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر در خیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بس شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. میں تو محتاج ہوں، میں تو حاضر ہوں، تیرے در پہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں. میرا مانگنا میری شان ہے، اور آسمانوں والے تجھے دینا سجتا ہے، مجھے مانگنا سجتا ہے. کس کے در پہ مانگو گے؟ کس کے در پہ مانگو گے؟ وہ ایک عابد شب زندہ دار تھا،
50 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا بے لفظ ہو کر دن رات. بس ایک فالٹ تھا بیچارے, ساری رات عبادت کرتا اور جب صبح اٹھ کر بازار اور گلی محلے میں جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو بدبختو سارا دن رات سوئے رہتے ہو, دیکھو فقیر کو الحمدللہ ساری رات میں نے اللہ کی عبادت کی. اللہ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. 50 سال کے بعد ایک روز جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوا اور دعا مانگنے لگا, اے اللہ 50 سال تیری وفا کی, اب انجام بالخیر کر دے. اللہ نے حاطب سے کہا اسے جا کے کہہ دو ہم نے 50 سال کے سجدے قیام رکوع سجود اوابین توابین تہجد تیرے منہ پہ مارے ہیں اور جہنم کو تجھ پہ واجب کرتے ہیں. اب رو رہا ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی. بس جب غلطی کی سمجھ آ گئی تو اب رو رہا ہے. اگلے روز جب بازار میں نہیں ملا محلے میں نہیں ملا تو پریشان ہو گئے کہ ہماری بستی میں تو ایک ہی اللہ والا ہے, وہ کہاں گیا تلاش کرو. گھر پہنچے تو اس کے رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی. کہنے لگے بزرگوں دروازہ تو کھولو, نہیں کھولتا. کہنے لگے تم چلے جاؤ, یہ میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے, یہ غلام اور آقا کا معاملہ ہے, یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اب وہ بیچارے بے بس ہو گئے, یہ دروازہ نہیں کھولتا. ایک اور بستی میں اس کا کوئی دوست رہتا تھا جو اس کے ساتھ بڑی حجت کیا کرتا تھا, بچپن کا دوست تھا, اسے بلا کے آئے. وہ آیا, اس نے دروازہ بڑی مشکل سے کھلوایا, پھر دروازہ بند کر کے دونوں تنہائی میں بیٹھ گئے. فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا بس یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, تو نہ پوچھ. کہنے لگا میں تو پوچھ کے جاؤں, ایسے تو میں جاؤں گا نہیں, بتا مجھے. تو اس کو یہ راز بتایا. اس نے کہا میں تجھے کہتا نہیں تھا, تو نے تو اپنی جوانی بھی تباہ کر ڈالی, تو نے تو اپنا لڑکپن بھی تباہ کر دیا, بس لگا رہتا تو سجدوں پر. دیکھ تو نے اپنی جوانی کے مزے بھی نہیں لوٹے اور بس عبادت میں لگا. اب بھی وقت ہے, اب تو ویسے بھی وہ نواز ہو گیا تجھ پہ اللہ, اب آ جو زندگی بچی ہے اس کے تو مزے لوٹ لے. کہنے لگا تو میرا دوست نہیں میرا دشمن ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ جب تک وہ مجھے رزق دیتا رہا میں اس کے سجدے کرتا رہوں. آج وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اس کے در پر چھوڑ دوں. اگر وہ مجھے سارے کا سارا جہنم میں چلا دے تب بھی میں اس کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں. حضرت اللہ کو وہ ادا ناپسند آئی تھی, اب یہ ادا اور یہ لفظ پسند آ گئے. اللہ نے کہا حاطب سے جاؤ میرے بندے کو کہو تجھ میں عبادت کا ہنر تو نہیں تھا, تو نے ساری زندگی دکھاوا کیا, لوگوں سے کہتا رہا, لیکن آج تیری پھر یہ لفظ مجھے پسند آ گئے کہ میری جہنم واجب ہونے کے باوجود تو میرا در نہیں چھوڑتا. تو پھر جا, ہم نے تیرے 50 سال کو بھی قبول کر لیے اور جنت بھی تجھ پہ واجب کر دی. کس کے دروازے سے مانگو گے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو الہ العالمین. ہاتھ بلند رکھو الہ العالمین. ہاتھ والوں کو اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ لے, یہ ہاتھ تجھ سے بارش مانگ رہے ہیں. مولا کہاں تیری شان ہے, کہاں تجھے سجدہ ہے کہ تو ہمارے ان ہاتھوں کو خالی بھیج دے. نہیں ہے اللہ, ان ہاتھوں کو بامراد ہو کے لوٹا دے, اور انشاءاللہ اگر یقین سے مانگا ہے تو پھر یہ بامراد ہو کے لوٹیں گے انشاءاللہ. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, نعمتوں کے گلدستے سے ایک اور پھول. ان فی خلق السماوات والارض, ابھی آخری نعمت کھڑی ہے, یاد ہے نا,
بندو اگر کبھی یقین کی قوت سے کہو تو اللہ انہیں بادلوں کو تم پر برسائے گا. نوح کی قوم سے کہا تھا نا, فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, ہم نے ان پر بارشیں برسائی, انہوں نے ناشکری کی. جب انہوں نے ناشکری کی فاخذناہم بغتہ, پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا. اس کی پکڑ سے بھی بچو. ہر طاقت کی گرفت سے آزاد ہو سکتے ہو لیکن اللہ کی گرفت سے آزاد. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا وہ نیکیاں کرتے 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 جنت کے دروازے پہ ہوگا. اللہ اس سے ایسی چھوٹی سی برائی کروائیں گے کہ جنت کے کنارے سے سیدھا جہنم میں آ کے گرے. اور ایک شخص ہوگا جو برائیاں کرتے 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 جہنم کے گڑھے کی منڈیر پہ ہوگا. اللہ ایک ایسی ہلکی سی نیکی کروائیں گے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے نیکیوں کا لالچ رکھو اور برائیوں سے بچو. نیکیوں کا لالچ اس لیے کہ کب کوئی چھوٹی سی نیکی جنت کا سبب بن جائے, اور برائیوں سے اس لیے بچو کہ نہ جانے کون سی چھوٹی سی برائی جہنم میں جانے کا موجب بن جائے. ادھر بھی دیکھا ادھر بھی, اوپر بھی دیکھا نیچے بھی, ساری کائنات اے اللہ تیری نعمتوں کا گلدستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اب جب تم نے ہر طرف میری نعمتوں کو دیکھ لیا تو اب ذرا یہاں بھی دیکھ لو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اس 5 فٹ کی 6 فٹ کی دنیا کو بھی دیکھو. یہ ہاتھ بنائے, انہیں پکڑنے کی قوت کس نے عطا کی؟ زور سے. آنکھوں کو دیکھنے کی قوت کس نے عطا کی؟ کانوں کو سننے کی قوت کس نے عطا کی؟ پاؤں کو چلنے کی قوت کس نے عطا کی؟ دماغ کو سوچنے کی قوت کس نے عطا کی؟ اور کبھی اپنی اوقات بھی دیکھی تم نے؟ ہوائی جہاز اڑانے والوں, یہ تو ٹھیک ہے کہ تم آسمانوں کی وسعتوں میں ہوائی جہاز اڑاتے پھرتے ہو. تم فخر سے تمہارا سینہ پورا ہوا ہے کہ تم نے ایٹم بم بنا لیا. اللہ کو ایٹم بم چاہیے اپنے کسی بھی طاقتور سے طاقتور ترین دشمن کے لیے. اللہ کو ایٹم بم چاہیے. پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ میں حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں, اللہ نے تمام کائنات پوری بھی اللہ کے دشمن ہو جائے نا تو اللہ کے سامنے پتہ کیا ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, مکڑی کا جالا ہے, مکڑی کا جالا. ڈاہر کا جالا نہیں تھے نا, ڈاہر کا. اگر پوری دنیا کی قوتیں ساری کائنات کے ایٹم بم اگر مل بھی جائیں تو اللہ اس کے رسول اور اس کے رسول کی امت کے نزدیک یہ طاقتیں ایسی ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہو, مکڑی کا جالا. یقین ہے؟ یقین ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کرو. یہ سوڈا واٹر ہے, سوڈا واٹر بھائی. سوڈا واٹر کو دیکھا, جب ڈھکن کھولو گے تو شروع کر کے نکلے گا, اور جب بیٹھے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تمام طاقتیں کیا ہیں؟ بل نقذف بالحق فیدمغه فاذا هو زاهق. اللہ جب حق کو لاتے ہیں تو باطل کے ماتھے پر تیز پھینکتے ہیں اور حق باطل کو ایسے زور سے لگتا ہے کہ اس کا بھیجا بھی پھٹ جاتا ہے. نمرود جیسی طاقت کو اللہ نے اس طاقت کے مقابلے میں وہ طاقتیں نہیں لایا. ایک
مچھر کو بھیج دیا، پورے لشکر کو اس مچھر نے تباہ و برباد کر دیا، نمرود کے پورے لشکر۔ اب یہ بھاگا ہوا جلدی سے اپنے محل میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اوہ میں تو برباد ہو گیا، میرا لشکر سارے کا سارا مر گیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چھوٹا اتنا سا پرندہ تھا، بس اس نے اتنی سی دیر میں اللہ نے کہا کہ اس کے کمرے میں گھسو۔ وہ ایک مچھر جب اس کے محل کے کمرے میں داخل ہوا تو جلدی سے بیوی کو کہا وہ دیکھو ایسے ہی پرندے تھے وہ جنہوں نے میرے لشکر کو تباہ کر دیا۔ بس اتنی سی دیر میں اللہ نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے بھی دماغ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اپنے ہاتھ اور اپنے جوتے، یہ ہے فیض ماہو فیضا ہوا ذاہق۔ اللہ جب حق کو اٹھا کے پھینکتا ہے باطل کے ماتھے پر تو اس کا بھیجا بھی کھاڑ دیتا ہے۔ یقین ہے تمہیں؟ پھر جہاد کے لیے نکلو گے انشاءاللہ، جہاد کے لیے نکلو گے انشاءاللہ۔ خودی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، کہا خودی ہے سر نہا، خودی ہے تیغ صبح۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لیکن آج حکم اذان کے جواب میں آج الجہاد الجہاد کہو گے۔ مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان۔ اور مولا یہ دور کسی براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں۔ یہ مال دولت و دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پابند تمام بہم و گما لا الہ الا اللہ۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ۔ تو آسمانوں کے دامن میں جہاز اڑانے والا اپنی اوقات پر بھی نظر ڈالنا۔ ایک اور دعوت فکر، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ انہیں بتا دیجئے جہاز اڑانے والوں، اپنی اوقات تو دیکھو کہ اگر یہ تم نے بنایا ہے نا، اگر اس جہاز کے بنانے کے دعوے دار تم ہو تو پھر ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر ذرا مجھے مکھی بنا کے دکھا۔